السلام علیکم ناظرین، میں ظفر حسین فائف آج آپ کے پاس چند معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ اس کو پسند بھی کریں گے اور آپ اس کو آگے بھی شیئر بھی کریں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ رینیویبل ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو ویڈیوز تو بہت، لیکن اس میں جو ایک ٹیکنیکل معلومات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جیسا کہ آج کل ہمارے توانائی کا بہت بحران ہے، خاص کر بجلی اور گیس کے بارے میں۔ اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بھی تباہ ہو رہی ہے۔ ہمارے گھریلو صارفین تو اپنی جگہ پہ، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے اور ہمارا ذرائع آمدن میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ کو بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر فلمیں بھی مل رہی ہیں، لوگ اس میں پروڈکٹ بھی اپنی بیچ رہے ہیں، لیکن اصل فقدان ہے کہ معلومات کا۔ میرا تعلق چونکہ رینیویبل انرجی ٹیکنالوجی سے ہے اور میری بنیادی طور پر فیلڈ بایو گیس اور اس کی سولر ڈرائر کی ہے، لیکن صدیق صاحب ہمارے گیسیفائر پر کام کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میرے دوست ہیں سعید صاحب، وہ سولر ڈرائنگ پہ کام کرتے ہیں، اور صبور عباسی صاحب جو ہے فوٹو وولٹیک پہ کام کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اس میں چند معلومات دوں گا، یہ ایک میری سیریل ہوگی رینیویبل کے بارے میں، تاکہ عوام تک صحیح معلومات پہنچ سکیں۔ سب سے اصل مسئلہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہمارا گیس بحران کا، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری روز بروز نیچے جا رہی ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں، یا آپ کہیں گے، میں ان پہ نیت پہ شک نہیں کر رہا، ظاہر بزنس کرتا ہے، ہر کوئی اپنا بندہ روزی کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر چند معلومات بھی شیئر ہو جائیں تو اینڈ یوزر جو ہے، خریدنے والا جو ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو آسانی رہتی ہے چوائس کرنے میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے بایو گیس اور گیسیفائر ہے، ہر ٹیکنالوجی کی اپنی اہمیت و افادیت ہے، علاقے کے حساب سے، اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے، اس کی لاگت کے حساب سے اور ریٹرن کے حساب سے۔ جہاں پر گیسیفائر چل سکتا ہے وہاں بایو گیس نہیں چل سکتی، اور جہاں بایو گیس ہے وہاں پہ فوٹو وولٹیک نہیں چل سکتا، بلکہ آپ یہ کہیں گے جہاں اس کی اہمیت ہے نا وہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ جائیں، بایو گیس ایک ہماری وہ انرجی ہے، ٹیکنالوجی ہے کہ جو دیہات میں تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن شہر میں، لیکن اس وقت پہلی میری فلم کا آپ کو مقصد ہے گیسیفائر کی طرف جانا۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں سن گیس ہوتی ہے یا اپنا میتھین ہوتی ہے، وہ اس سے آپ کو غرض نہیں، آپ کو تو شعلے سے غرض ہے۔ اس وقت ہم نے جانا ہے اس طرف کہ گیسیفائر جو اس وقت بہت مارکیٹ میں ہوا ہے، میرے اپنے دوست ہیں صدیق صاحب جو چکری روڈ پہ اپنا فیکٹری لگائی ہوئی ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہم جس وقت لوگ ٹیکنالوجی کی طرف آتے ہیں، توانائی کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جیسے گیسیفائر بایو گیس کی طرح کام کرے یا بایو گیس گیسیفائر کی طرح کام، یہ نہیں، گیسیفائر میں اپنا کام کرنا ہے، بایو گیس نے اپنا کام کرنا ہے۔ جیسے گیسیفائر ہے، گیسیفائر میں ہم را مٹیریل استعمال کرتے ہیں جس میں ووڈ آ جاتی ہے، ووڈ پیلٹس آ جاتے ہیں، یعنی وہ ہر برننگ مٹیریل جس میں جو شعلہ پیدا کرتا ہے لیکن کپڑا یا کوئی ربر ٹائپ نہ ہو، کیونکہ وہ اس کو چوک کر دیتا ہے، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے گیس بنانا اور گیس بنا کے اس کو استعمال کرنا۔ اگر تو براہ راست ہم گیسیفائر کا صرف شعلہ چاہیے تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جس وقت ہم اس کو جنریٹر کی طرف لے کے جاتے ہیں یا کسی اور مشینری کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کی ہمیں پیوریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں آرڈر دے دیں، وہ لے بھی لیتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کی صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں سے را مٹیریل لینا ہے، کس طرح لینا ہے۔ اگر پوری فیزیبلٹی بن جائے تو گیسیفائر لینے والا جو ہے نا اس سے کبھی بھی متنفر نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے، اس نے پوچھا جی 1 کلو واٹ یا 2 کلو واٹ یا 5 کلو واٹ کا میں گیسیفائر بنائیے، گیسیفائر بن گیا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار اس کے لیے مجھے را مٹیریل بھی رکھنا ہے، را مٹیریل کس طرح کا چاہیے، کہاں سے چاہیے۔ جس وقت لکڑی خریدتا ہے، لکڑی تو آج کل مہنگی، ظاہر لکڑی مہنگی لے گا، گیس ہے کہ تو 5-6 مہینے میں کہے گا یار میں تو لکڑیاں خرید کے تنگ آ گئے ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام گیس کی جگہ گیسیفائر نہیں لے سکتا، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن ہمیں یہ اسی طرح جس طرح کہ گندم کی جگہ کے اوپر چاول نہیں لے سکتا، چاول کا نیم البدل مکئی نہیں ہو سکتی، مکئی کی نیم البدل چنے نہیں ہو سکتے یا چنے کی دال نہیں ہو سکتی، اسی طرح کہ ایک نیچرل گیس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم گیسیفائر کو استعمال کرتے ہیں، اور گیسیفائر کے لیے ہمیں اگر 1 من روز کی بجلی اپنا لکڑی چاہیے تو 1 من لکڑی کے لیے ہمیں کم از کم 1 دن کی چاہیے نا، تو 30 دن کی بنی 30 کلو
अपना 30 मन, तो हमें अपने बैकअप के ऊपर 1 मन लकड़ी के लिए 4-5 मन कम से कम बैकअप होना चाहिए, ताकि उसमें मॉइस्चर जाके वो गीला ना हो। गीला होगा तो हमारे वो गैसीफायर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मॉइस्चर है उसको जलने नहीं देगा। अब ये चंद मालूमात हैं जो हम अपने व्यूवर से या लेने वालों से शेयर नहीं करते कि कैसे करना। उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? 4-5 दिन बाद जिस वक्त मॉइस्चर रहता है वो चोक होना शुरू करते हैं। ये टेक्नोलॉजी मेरे भाई कोई बुरी नहीं है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी वहाँ बुरी होती है जहाँ हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। गैसीफायर इस वक्त हमारी ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत नहीं, आने वाले वक्त की इंतहाई ज़रूरत है। लेकिन उसको समझने के लिए हम सिर्फ अपना एक पाव गोश्त खाने के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें गैसीफायर की टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर समझकर उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उसका फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं, पूरी मुल्क को, कौम को होगा। आप इसमें हम आम तौर पर लकड़ी की तरफ जाते हैं। इसमें हर वो चीज़ जो हमारी बेहतरीन होता है कि हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको इस्तेमाल करें, जिसमें कि आजकल चावल है उसका हम भूसा उठा के स्टोर कर लें, उसको कंपैक्ट कर लें, जैसे कि वो एक तूड़ी के गट्ठे बनते हैं, इसी तरह हम उसके पैलेट्स बना लें, उसे ब्रिकेट बना के कंप्रेस करके रख लें और उसको खुश्क जगह पे रखें ताकि बवक्त ज़रूरत उसमें नमी ना आए। इसी तरह वज़ीर झाड़ झंकार होता है हमारे घरों में या मोहल्ले में, और कई किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वेस्ट होती हैं, उनको इस्तेमाल करके हम अब गैसीफायर की इस्तेमाल करके हम तवानाई के बहरान पर पूरा पा सकते हैं। जहां पर हमें गैस नहीं मिलती या गैस की कमी है, उस कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी को समझना होगा। टेक्नोलॉजी को समझकर इस पर हमें अमल दरामद करना होगा, उससे फ़वाइद हासिल करने होंगे। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली किस्त में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बायोगैस और बाकी के 4 चीज़ों को भी बताऊँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।